إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محترم سامعین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے ایک معمول آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہوا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ السلام گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے صحابہ کرام کے پاس رات کی تاریکی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام گشت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی پوری خبر رکھا کرتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے معاملات کو قریب سے رات کی تاریکی میں بھی پیارے پیغمبر دیکھا کرتے تھے، اور جہاں پہ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی سستی، کوئی غفلت اگر پیارے پیغمبر کو نظر آتی، پیارے پیغمبر اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو اگلے دن بلا کر اس کمی کو، اس خلا کو پر کرنے کی پیارے پیغمبر بھرپور کوشش کیا کرتے تھے. اسی سلسلے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام راتوں کو گشت کے لیے نکلا کرتے تھے، اور جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو یاد کیا کرتے تھے، یاد رکھا کرتے تھے، اور اپنے ایام خلافت کے اندر انہی اداؤں کو اپنا کر رعایا کی خبر گیری کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو پچھلے خطبے میں ہم اس بات پر ہماری بات ختم ہو گئی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خبر گیری کے لیے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں اپنے دوستوں کی معاملات چیک کیا کرتے تھے. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے گزرتے ہیں. جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے. پیارے پیغمبر وہاں پہ ابو موسیٰ کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے. پھر اس کے بعد اگلے دن ابو موسیٰ سے جب ملاقات ہوتی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. ابو موسیٰ، رب العالمین نے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا وہ لحن، وہ ساز دیا ہے جو رب العالمین نے آل داود کو جو لحن عطا کیا تھا. ابو موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کی حبیب، اگر مجھے پہلے خبر ہوتی لحبرت لک تحبیرا. اللہ کے حبیب میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مزید اپنی آواز کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا. اللہ کے حبیب مجھے خبر نہیں ہوئی، کیونکہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کائنات کے افضل ترین مخلوق ہونے کے باوجود وہ بھی
غیب کے علم نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا ابو موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے خبر نہیں ہوئی، اگر مجھے خبر ملتی میں آپ کے لیے اپنی آواز کو مزید خوبصورت کر کے مزید خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں قیام اللیل کے اہتمام کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیام اللیل میں ہی مصروف تھے اور اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام وہاں سے گزرے، گھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن ہوا، پیارے پیغمبر کی مجلس میں، پیارے پیغمبر کے دربار میں ابو بکر و عمر حاضر ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام رات کی رپورٹ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں رات کو ابو بکر میرا گزر آپ کے گھر سے بھی ہوا تھا، آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت میں، نماز میں آپ مصروف تھے، لیکن آپ دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے حبیب اسمعوا من اناجی، اللہ کے حبیب جس کو سنانا مقصود تھا، میرا رب جو سمیع بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اسمعوا من اناجی، اللہ کے حبیب جس کو سنانا مقصود تھا وہ تو سن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچی کر لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، فرماتے ہیں عمر آپ کے گھر سے بھی میرا گزر ہوا تھا، لیکن آپ اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، عمر آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، اللہ کے حبیب اونچی آواز میں، بلند آواز میں اس نیت کے ساتھ میں تلاوت کر رہا تھا، اوقظ الوسنان، جو میرے آس پاس جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو جگانا مقصود تھا، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سے میں شیطان کو بگانا مقصود تھا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عمر اپنی آواز کو تھوڑی دھیمی کر لو، آہستہ کر لو، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ معمول ہوا کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر علیہ السلام سے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، ان باتوں کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی برسوں سے جمعہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، خطبے سنتے چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہم ان باتوں پہ دھیان دینے کے لیے، ان باتوں کو پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موضوع ہمارا یہی تھا، اسلام کے غلبے کی ہر آدمی خواہش رکھتا ہے، لیکن 5 فٹ کی باڈی پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ 5 مرلے کے گھر پہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو دنیا پہ قلیل مدت کے اندر جنہوں نے غالب کر دیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیا تھا۔ راتوں کو وہ کانو رہبانن فی اللیل، راتوں کو وہ مسلح کو آباد کیا کرتے تھے، وفرسانم بالنہار، دن کے ٹائم پہ وہ گھوڑوں کے پشت پہ میدانوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ عموماً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کی عظمت، ان کے ناموس پہ عموماً گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو مین موضوع ہے وہ وہاں سے سکپ کر جاتے ہیں۔ ان کی عظمتیں آپ بیان کرتے ہیں، ان کی رفتیں عموماً بیان ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے ان کو عظمتیں کیوں ملی؟ ان کی عظمت سے ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے وہ کون سے اسباق ہے جن اسباق کو حاصل کر کے ہم فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم ان التشبہ بالکرام کرام،
فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو اگر تم ان جیسے نہیں بن سکو گے۔ ان التشبہ بالکرام کرام، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی، ان کے کاپی کرنا بھی، ان کے نقل کرنا بھی، یہ بھی بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی جو ناموس ہے، ناموس پہ عموماً ان کے فضائل تو بیان ہوتے ہیں، حقیقت میں فضائل بیان کرنے کا مین وجہ یہ ہے تاکہ یہ باور کرایا جائے ان کو یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں، یہ شان، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں اس لیے ملی تھی، کیونکہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس وقت اس دور میں ہمارے معاشرے کو بھی انہی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب اس تک بات یہاں پہ نہیں پہنچتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاروق کہا جاتا ہے، الفاروق مع الفرقان، قرآن مجید کو رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کو رب العالمین نے فرقان کہا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ فاروق اور فرقان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، فاروق اور فرقان کے درمیان۔ ہم نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرنا ہے، ہم بھی فرقان کے ساتھ، ہم بھی قرآن کے ساتھ ان کی سیرت پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا تعلق بھی، ہمارا جوڑ بھی قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے، جس طرح جناب فاروق اور فرقان کے درمیان مضبوط رشتہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ بات مشہور ہے، دنیا کے تمام بستیاں تلواروں کے ذریعے مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن جو مدینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وَفُتِحَتِ الْمَدِينَةُ بِالْقُرْآنِ، مدینہ منورہ کو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مدینہ کے مسلمانوں پر قرآن مجید پڑھ کے بستی مدینہ کو قرآن مجید کے ذریعے فتح کیا گیا تھا۔ اور بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو رب العالمین نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا قرآن مجید کی برکت سے۔ انہی اشخاص میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حدثنا شریح بن عبید قال قال عمر، جناب شریح بن عبید بیان کرتے ہیں مجھے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود اس واقعے کو بیان کیا۔ خرجت اتعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں گھر سے اس نیت سے نکلا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستہ روکنے کی نیت سے، پیارے پیغمبر کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی نیت سے میں نکلا تھا۔ فوجدته قد سبقني الى المسجد، میری نیت یہ تھی کہ میں نے کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پہ محمد الرسول اللہ کو مسجد حرام میں ان ہونے نہیں دینا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اس نیت سے گھر سے نکلا تھا کہ میں نے آج کسی بھی قیمت پر محمد الرسول اللہ کو حرم مکی میں داخل ہونے میں نے نہیں دینا ہے، لیکن ہوا یہ قد سبقنی الی المسجد، مجھ سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام آلریڈی مسجد پہنچے ہوئے تھے۔ فقمت خلفہ، اب نکلا تھا پیارے پیغمبر کو روکنے کے لیے، پیارے پیغمبر مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے تھے، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ فقمت خلفہ، میں نے یہ حالت دیکھ کر پیارے پیغمبر کے پیچھے ہی میں کھڑا ہونا درست سمجھا۔ فاستفتح سورۃ الحاقہ، ابھی سیدنا عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیارے پیغمبر کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر مسجد میں جناب عمر سے پہلے پہنچے تھے، تو عمر نے یہی عافیت جانا کہ اب مجھے خاموشی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہے۔ فرماتے ہیں فاستفتح السورۃ الحاقہ،
پیارے پیغمبر اسی دوران سورہ الحاقہ کی پیارے پیغمبر تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے عمر اور قرآن کے درمیان، فاروق اور فرقان کے درمیان، ایک ہے فاروق، دوسرا فرقان۔ فاروق اور فرقان کی پہلی ملاقات ہے، اور یہی منہج پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ زندہ انسانوں پہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا جائے، قرآن مجید کی آیتیں تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بیان کر کے لوگوں کی دلوں کو صاف کیا جائے۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ انسانوں پہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں وہی بات القا کیا کرتے تھے اللہ، جس کے بارے میں لوگ مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پھیلایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ فجعلت اعجب من تألیف القرآن، فرماتے ہیں قرآن مجید کی جو عبارتیں ہیں، قرآن مجید کی بلاغت ہے، فصاحت ہے، قرآن مجید کی بلاغت، فصاحت، ادب سے میں بہت زیادہ مرعوب ہوتا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کی بلاغت، فصاحت، قرآن مجید کے الفاظ کی ترکیب سے فجعلت اعجب من تألیف القرآن، قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، ترکیب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ فقلت، یہ قرآن مجید میں سنتا جا رہا تھا، اسی دوران میرے دل میں یہ بات آئی، یہ خیال پیدا ہوا۔ فقلت ہا واللہ شاعر کما قالت قریش، فرماتے اسی دوران میرے دل میں قرآن مجید کی تلاوت سن بھی رہا تھا، اور قرآن مجید کی ترکیب سے میں بالکل زیادہ مرعوب بھی ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح قریش اس قرآن کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، جس طرح قریش کیا کہتے ہیں؟ شاعر، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو شاعر کہا کرتے تھے۔ جب پیارے پیغمبر ان پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے زندہ انسانوں پر، بات میں کر رہا ہوں زندہ انسانوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، یہ پیارے پیغمبر کو حکم تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر آپ ان پر پڑھ کر سنائیں، جو سن کر، جو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی ابھی طاقت رکھتے ہیں، ان پر پڑھ کے سنائیں۔ لیکن جن کو سنانا آپ کی بھی بس کی بات نہیں ہے، ان پر قرآن مجید نہیں سنایا جائے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر جو قبر میں مردے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، آپ ان کو سنائیں گے جو دنیا میں سن کر تبدیلی لانے کی اختیار رکھتا ہوں۔ مرنے کے بعد، روح قبض ہونے کے بعد عملی زندگی کے چیپٹر کلوز ہو جاتے ہیں، عملی زندگی ہے موت تک۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین توبے کے حوالے سے دو باتیں بنیادی طور پہ مد نظر رکھے۔ ایک ہے ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا ایک لمٹ مقرر کیا ہے، وہ جب تک انسان کی موت اس کی ہنسلی تک نہیں پہنچتی اس وقت تک ہر انسان کے پاس واپسی کا راستہ ہے۔ ایک ٹائم قرآن اسلام نے لمٹ کیا، ایک لمٹ یہ مقرر کیا ہے وہ موت سے پہلے قرب قیامت کچھ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد بعض لوگ توبہ تائب ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تخرج الشمس من مغربها، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ جب تک ہجرت کا دروازہ اوپن ہے، کھلا ہے، اسی وقت تک توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہی ہے، اور توبہ کا دروازہ جب تک ہجرت باقی ہے
اس وقت تک توبہ کا دروازہ بھی باقی ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد کسی کا توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہاں پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کر رہے تھے، واللہ شاعر، سیدنا عمر فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ تلاوت سن کر میں نے اپنے گمان میں یہ خیال کیا جو پیارے پیغمبر جو تلاوت کر رہے ہیں یقیناً یہ شاعر ہی لگتا ہے، کما قالت قریش، جس طرح قریش پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ محمد شاعر ہے۔ یہاں پہ جو منہجی لوگ ہیں ان کے لیے کہ یہاں پہ ایک سبق ہے، یہاں پہ غلط فہمی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر شاعر ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رب العالمین نے اس بات کو القاء کر دیا، ڈال دیا، میرے پیغمبر اب آپ کے بارے میں جو قریش رائے رکھتے ہیں وہی قریش کا سب سے مضبوط نوجوان، قریش کا سفیر عمر ابن الخطاب، وہ بھی قریش کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے وہ بھی آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ شاعر ہے، لہٰذا آپ اس کی غلط فہمی کو دور کر دیں۔ پیارے پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ عمر تیرے دل میں یہ بات آئی ہے نا یہ شاعر ہے، عمر سن لو کان کھول کر، انه لقول رسول کریم، یہ بہت باعزت انسانوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، الفت، درد رکھنے والے پیغمبر ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم، یہ کوئی شاعر کی شعر نہیں ہے بلکہ یہ اس نبی کی قول ہے جو رسول کریم ہے، باعزت نبی ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، ذہن صاف کر لو عمر، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کوئی شعر نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑی دیر کے لیے کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں ایک جو خدشہ تھا، اس ایک شبہ تھا، وہ شبہ کا تو پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کے زبانی اس کو کلیئر کر دیا، اس کو صاف کر دیا۔ اب دوسری بات جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آتی ہے، قال قلت کاہن، سیدنا عمر جب شاعر سمجھا تھا قرآن نے جواب دے دیا، پیارے پیغمبر اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، وہ خدشہ ختم ہو گیا۔ قلت کاہن، سیدنا عمر فرماتے ہیں پھر میرے دل میں یہ بات آئی کاہن، تو پھر اگر یہ شاعر نہیں ہے تو یہ کاہن ہو سکتا ہے، پانسٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر کے دل میں یہ بات ابھی آئی تھی، پیارے پیغمبر اللہ کے حکم سے تلاوت کرتے ہیں، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، عمر یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو خدشہ تھا، یہ جو شبہ تھا، یہ پروپیگنڈا تھا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اس کلام پر ایمان لے آؤ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں فوقع الاسلام فی قلبی، اسی دن، اسی فرصت، اسی لمحے سے میرے دل کے اندر قرآن مجید نے کلک کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد زندگی بھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رہا۔ فاروق اور فرقان کے درمیان
تعلق قائم رہا، مسلمان ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت رات کی تاریکی میں بھی اونچی آواز میں کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق ہی کی ایڈوائس پہ، فاروق ہی کے مشورے پہ فرقان کو جمع کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی شکل دینے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مفید مشورہ فاروق نے دیا تھا، فرقان کو 2 جلدوں میں جمع کیا جائے۔ کیا ہم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے کیا یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے تعلق کو فرقان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑ کر اللہ اکبر کبیرہ، آج دنیا میں ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یہ چیزیں، یہ پیر، یہ فلان، یہ فلان قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہماری سفارش کریں گے۔ اگر کسی نے سفارشی بنانا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا قرآن مجید کو پڑھ لیا کرو، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اگر قیامت کے دن کسی سفارشی کو ڈھونڈنا ہے تو دنیا میں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ لو، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی کتاب آئے گی اور کہے گا اللہ منعتہ النوم، یہ رات کو سونے کے بجائے رات کو یہ عبادت کیا کرتا تھا، عبادت میں مجھے پڑھ لیا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ میں اس کے سفارش بن کے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں روزہ اور قرآن اپنے روزہ دار کے لیے، قرآن قاری قرآن کے لیے سفارش کرے گا۔ تو صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے کیا ہم آج سے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم اسی طرح جو روٹین میں گفتگو ہوتی ہے، سنانے والا سنانے کی نیت سے سناتا ہے اور سننے والا صرف سننے کی نیت سے سنتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر، کوئی نام نشان تک نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، پیارے پیغمبر پر ایمان لے آئے، اور بعض مفسرین کے نزدیک 20 مقامات، بعض کے مطابق 15 مقامات پہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قرآن مجید موافقت کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں محدثون، فی من کان قبلکم محدثون، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہوتی وہ میرا عمر ہوتا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رائے کے مطابق قرآن مجید کے کئی آیات نازل ہوئے، یہ تھا فاروق اور فرقان کے درمیان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب خلیفہ مقرر ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں مسلمانوں کو مکمل طور پہ مسجد نبوی میں رمضان المبارک میں ایک امام کے پیچھے قرآن مجید کا مصلی سنانے کی جو سنت ہے وہ بھی فاروق نے ہی شروع کیا تھا۔ لیکن ان سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک آپ کے پاس حضرات صحابہ نماز پڑھتے رہے۔ پیارے پیغمبر کو یہ خدشہ ہوا کہیں اللہ رب العالمین اس عمل کو میری امت پہ فرض نہ کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23، 25، 27 کی امامت کرانے کے بعد پھر دوبارہ پیارے پیغمبر نے امامت نہیں کرائی۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ایام خلافت بہت قلیل مدت کی تھی، لیکن اس میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مصروف ہوئے تھے، بہت مصروف گزرے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کو جناب ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کی امامت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فصلی بہم 20 لیلۃ، جناب تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کی امامت میں مسلمانوں نے نماز تراویح کو 20 راتیں ان کی امامت میں مسلمانوں نے ادا کی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو فاروق کہا جاتا ہے، فاروق اور فرقان، بات اگر ہم اس موضوع پہ کرتے جائے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مسئلہ صرف سمجھانا مقصود ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا جو مین جو چند باتیں پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، فاروق اور فرقان کی بنیاد پہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید پہ کسی قسم کے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے، سودا بازی کرنے کے لیے فاروق تیار نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے جہاں جہاں صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شک پڑا، خدشہ لاحق ہوا، لوگ یہاں سے توحید کے راستے میں کوئی چور دروازہ یہاں سے لوگ بنا لے گا، وہاں پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حجر اسود سے گزرے، گناہ چوس پتھر، یہ خدشہ ہوا، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے یہ پتھر نفع اور نقصان دینے پر قادر ہے، نفع اور نقصان اس پتھر، اس کنکری کے اندر موجود ہے۔ اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے سرعام کہا انی اعلم انک حجر اسود، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں عمر ابن الخطاب خلیفۃ المسلمین اگر تیرا بوسہ اگر میں لیتا ہوں، یاد رکھنا اس عقیدے سے میں بوسہ نہیں لیتا ہوں، تو نقصان اور فائدہ دینے پر قادر ہے۔ میں اگر بوسہ لیتا ہوں اس لیے بوسہ لیتا ہوں کیونکہ میں نے پیارے پیغمبر کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، میں اتباع سنت میں پیارے پیغمبر کی سنت کو فالو کرتے ہوئے بوسہ لے رہا ہوں۔ اس عقیدے سے میں بوسہ نہیں لے رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو کچھ دے سکتا ہے نہ کسی سے تو کچھ چھین سکتا ہے۔ دوسرا خدشہ، مسلمانوں میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی، جس جنگ کے قائد، جس جنگ میں قیادت خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا وَأَخَذَ الرَّعْيَةَ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، اب مسلمانوں کی قیادت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے قیادت سنبھالی ہے۔ خالد سیف اللہ کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، جس جنگ کی قیادت خالد کر رہا ہو وہ جنگ ناقابل شکست ہے۔ لوگوں میں جب یہ بات مشہور ہو گئی جس جنگ کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہو، دنیا کی کوئی طاقت خالد بن الولید کو شکست نہیں دے سکتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ آج بھی دنیا کے ٹاپ 10 میں سے خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی ماہر آج بھی دنیا مانتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اشخاص کی بنیاد پہ نہیں، مدد رب کی قدرت سے رب کی مدد آتی ہے، مدد کے لیے مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خدشہ ہوا، فوراً میدان جنگ میں خالد ابن الولید کو معزول کر دیا۔ اور یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمال اتباع اطاعت للہیت کی دلیل ہے۔ بہت بڑے کمانڈر ان چیف ہے، معزول ہوئے، کوئی بغاوت نہیں کی۔ آج اگر کوئی کاغذوں پہ بنی جماعتوں کی کسی امیر کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر لے، دوسرے دن آپ کو پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے، جی میں نے اپنی جماعت بنا لی۔ یہاں پہ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ہے خالد بن الولید، میدان جنگ میں
امیر المومنین نے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے لوگوں مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی مدد کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ خالد کے پاس اگر عمارت نہ بھی ہو، میرا رب مدد دینے پر قادر ہے۔ خالد کو معزول کیا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوئی احتجاج، کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا، بلکہ اطاعت امیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المومنین پہلے بھی اللہ ہی کے لیے لڑتا تھا، آج عمارت سے آپ نے مجھے معزول کر دیا، جب تک جان میں جان ہے اللہ ہی کے لیے لڑتا رہوں گا، نہ پہلے عمارت کے لیے لڑتا تھا نہ آج عمارت سے میں معزول ہوا تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا، نہیں، پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج کے بعد بھی اللہ ہی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اور خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پر کتنا بھروسہ اور یقین اور توکل کامل تھا۔ ایک جنگ میں گئے، وہاں پہ یہ بات مشہور ہو گئی، یہ جہاں جہاں پانی کے ذخیرے ہیں اس میں فارسیوں نے اس میں زہر ملا دیا ہے، لوگوں کے اندر، فوج کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، افواج کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد زہر کی پیالی لیا، پیالی لینے کے بعد اس کامل یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس اللہ کے نام لے کر میں زہر کی پیالی پی لیتا ہوں، اس اللہ کے بغیر یہ زہر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دکھایا اور پیا، اور اللہ کی توفیق سے وہ زہر جناب خالد کے لیے نقصان نہیں دے سکے۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا لوگ خالد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے، این میدان جنگ میں خالد کو معزول کیا، ان کے جگہ پہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا، اور اللہ نے جناب ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح سے اللہ رب العالمین نے ہمکنار کیا۔ اسی طرح یہ دیکھا لوگ جس درخت کے نیچے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لیا تھا، لوگ اس درخت کے بارے میں بھی یہ عقائد رکھتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے اگر جانے کی صورت میں ہماری مدد ہوگی، ہماری جو مشکلات حل ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیا، یہ بتلانے کے لیے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ یہ عزت، ذلت، مال، دولت، اولاد يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے خالق، مالک، رازق، داتا صرف رب کی ذات ہے، کسی درخت میں، کسی پتھر حجر اسود میں، اور نہ کسی شخصیت کے ساتھ اللہ کی مدد جڑی ہوئی نہیں ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب وہ مدد کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا۔ اسی طرح سنت، پیارے پیغمبر کی سنت پہ سختی سے عمل کیا کرتے تھے جناب عمر، اسی لیے حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں پیارے پیغمبر کی سنت سمجھ کر۔ آج ہم سنت اس لیے چھوڑتے ہیں، سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن سنت تو ہے نا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نماز، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور قرآن، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امر بالمعروف، یہ ساری کے ساری چیزیں ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے لینا ہے۔ ایک پہلی بات، اپنے عقیدے کو سیرت عمر پر عمل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو درست کر دو۔ دوسری بات،
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی سنت کو سیرت کو اپنایا کرتے تھے، سیدنا عمر سے محبت کرتے ہوئے آج سے عزم کر لو ہم نے بھی پیارے پیغمبر کی سنت کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ لینا ہے۔ سنت کے مقابلے میں دنیا میں جس کی بھی کوئی بات ہو ہم نے اس کو جوتے کے نوک پہ رکھنا ہے۔ تیسری بات، نمازوں کو ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ خیر، اس حوالے سے ہم اگلے جمعے میں انشاءاللہ عرض کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نماز، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ماتحتوں کے درمیان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کیا رویہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کی، پھر اس سیرت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کی کاپی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں ان کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات